اسلام کے سپاہی بن کے اٹھو، شرق سے غرب تک پھیل جاؤ، نفرتوں اور قدورتوں کے بیچ دبا دو، تفرقہ اور انتشار کی فضا کو ختم کر دو، اس رسول محبت کے پیغام کو عام کر دو، رسول رحمت کی رحمت کا فیضان عام کر دو، تاکہ دیار کفر تک آقا دو جہاں کی عالمگیر نبوت کا پیغام ایک ایک کان تک پہنچ جائے۔ منہاج القرآن کا کوئی بچہ اس وقت تک اب چین کی نیند نہیں سو سکتا۔ منہاج القرآن پر اب آقا دو جہاں کی امت کی عزت اور اسلام کی عظمت بحال کرائے بغیر اس ادارے کے لوگوں پر آرام حرام ہو چکا ہے، چین حرام ہو چکا ہے، غفلت حرام ہو چکی ہے۔ اب ہر شخص کو بیدار ہونا ہے، غلامی مصطفیٰ کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر آقا دو جہاں کی گلی کے کتوں سے نسبت استوار کر کے دیوانہ وار کفر کے ساتھ جنگ کا آغاز کر دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کامیابی تمہارا مقدر ہوگا۔ اللہ آپ کے ساتھ ہے، انبیاء آپ کے ساتھ ہیں، اس کے ملائک آپ کے ساتھ ہیں، صحابہ و اہل بیت کی ارواح آپ کے ساتھ ہیں، سیدنا غوث پاک کی توجہ آپ کی طرف ہے، خواجہ اجمیر کا دھیان آپ کی طرف ہے، داتا علی حجویری کی توجہ آپ کی طرف ہے، بابا فرید کی توجہ آپ کی طرف ہے۔ زمین کے نیچے سے بھی اب اولیاء کرام کی روحیں تمہیں متوجہ کر کے بتا رہی ہے کہ اب دور عروج آ رہا ہے، تم کھڑے ہو جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سے چھونے والی فضائیں ہر سو ہر متنفس مسلمان کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اب قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور زہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہ اجالا ہو چکا ہے۔ شہر سیال کوٹ کے خوش نصیب باشندوں، اقبال کی روح آج اس عشق کا نظارہ کر کے جتنی خوش ہوئی ہوگی، شاید اسے یہ لطف و فرد کبھی نصیب نہ ہوئی۔ آپ نے آقا دو جہاں کی نسبت کا برم رکھ کر آج اس کے دیرینہ خواب کو برا کر دیا۔ حاضرین محترم، منہاج القرآن کی تحریک کا مقصد وحید یہ ہے کہ اس دعوت عشق کو عام کیا جائے، اور میں اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ دعوت عام ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے تو یہ کیفیتیں دیکھنے کو نہیں آتی تھی۔ یہ دعوت عشق عام ہو چکی، اب انشاءاللہ اس سرزمین کا ہر بچہ عشق مصطفیٰ کا سفیر ہوگا، عشق مصطفیٰ کا سفیر ہوگا۔ میری حیثیت کیا ہے؟ آپ نے میرے نعرے لگائے، مجھے شرمسار کیا۔ میری کیا حیثیت؟ آقا دو جہاں کے گلی کے کتوں کے تلووں سے مس ہونے والی خاک کا ایک ذرہ بھی اس شخص سے کروڑا درجے بہتر۔ میری حیثیت کیا ہے؟ اس قوم کا ہر بچہ عشق مصطفیٰ کا سفیر ہوگا۔ قرآن مجید کی سورہ کوثر کی جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کیا، اور اسی خطاب کی عکاسی آج ہمیں اس دور میں نظر آ رہی ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، ہم نے تمہیں بولیے کوثر عطا کی۔ یہاں کوثر اس کے معنی پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ جو کوثر حضور کو عطا کی گئی، اس عطا کا ذکر ہے اس آیت میں۔ میں 4 نقطے اس آیت کریمہ کے حوالے سے، فقط 4، یوں تو اللہ کا کلام ہے 40 نقطے ہوتے، 4 نقطے عرض کرنا چاہتا۔ ارشاد فرمایا گیا کہ محبوب ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی۔ قرآن مجید میں اللہ پاک اپنا ذکر 2 طرح کرتے، کبھی اپنا ذکر اللہ جل مجدہ صیغہ واحد متکلم میں کرتا ہے، کبھی جمع متکلم میں کرتا ہے۔ کبھی اللہ فرماتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا، یا میں نے یہ کہا، یا میں یہ کرتا ہوں، اور کبھی فرماتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا۔ وہ خود کو میں کہے یا ہم، بات ایک ہی ہے۔
اس کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا مگر ہمیں فرق پڑتا ہے. وہ خود کو میں کہے یا ہم، اس کی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا مگر ہمیں فرق. میں کہنے سے کم نہیں ہو جاتا اور ہم کہنے سے بڑھ نہیں جاتا مگر ہمیں فرق پڑتا ہے، کیونکہ ہماری سوچ پست، ہماری سوچ چھوٹی، ہماری سمجھ محدود ہے. ہم پر دوسرے کے کلام کا اثر ہوتا ہے اور ایک نفسیاتی اثر پڑتا ہے دوسرے کے کلام کا. بھئی کوئی دھیمے انداز سے بات کرے تو مختلف لوگوں پر دھیمے انداز کا اثر مختلف ہوگا. کوئی ذرا جلال سے بات کرے، ڈرا دھمکا کر بات کرے، اس کا اثر اور ہوگا. اس کی تو بات ایک ہی ہے مگر اثر کے اعتبار سے فرق پڑ جاتا ہے. کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انا فاعبدون، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس میری عبادت، بس میری عبادت کرو. قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عام طور پر جب اللہ جل مجدہ، یہ بات قابل توجہ، فقط اپنی بات کرے، فقط اپنی بات کرے، اپنی وحدانیت کی بات کرے، اپنی توحید کی بات کرے، تو وہ بالعموم واحد کا سا استعمال کرتا ہے تاکہ صیغے سے بھی توحید ٹپکے. صیغے سے بھی توحید ٹپکے، کسی اور کی بات نہ ہو، کسی اور کی بات نہ ہو، فقط اپنی بات کرے تو پھر وہ بالعموم واحد متکلم کی صیغے بات کرتا ہے. اور اگر چونکہ خود تو وہ بے نیاز ہے نا، اسے تو حاجت نہیں ہے صیغوں کی، اگر کسی اور کی بات کرے اور کسی اور کی بات میں وزن کو بڑھانا چاہے اور سننے والوں اور پڑھنے والوں کے ذہن پر ایک خاص رعب طاری کرنا چاہے، ایک خاص دبدبہ قائم کرنا چاہے اور ان کو ہلانا چاہے اور متوجہ کرنا چاہے کہ خبردار سنو، توجہ کرو، یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے. جب ایسا نفسیاتی اثر پیدا فرمانا چاہے تو پھر اپنی بات بھی ہم کہہ کر کرتا، جمع متکلم میں کرتا. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر فانا له لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اب یہاں بات فقط اپنی نہیں تھی، اپنی توحید کی فقط بات نہیں تھی، چونکہ قرآن کی عظمت کی بات تھی اور قرآن کے دشمنوں کو یہ سمجھانا تھا کہ قرآن کو مٹانے کی کوشش کرنے والوں، تم کوشش کر لو، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے اتارا ہے اور ہم حفاظت کر کے دکھائیں گے. اب مٹا کے دکھا دو، اب مٹا کر دکھا دو. اس لیے جب وہ کسی کی بات میں وزن پیدا کر کے لوگوں پر رعب اور دبدبہ طاری کرنا چاہے تو اپنا ذکر بھی ہم کہہ کر کرتا ہے، اور اگر محض اپنی توحید کی بات اپنی ذات کی کرنا چاہے تو میں کہہ کر کرتا. اب میں آپ کو ایک چھوٹا لطیفہ سناتا ہوں، میری عادت نہیں ہے لطائف سنانے کی، مگر وہ لطیفہ ایسا ہے کہ اس میں مزہ بھی ہے اور اس میں معنویت بھی ہے. بات جو میں سمجھا رہا ہوں بڑی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. لا کالج پنجاب یونیورسٹی کی بات بتا رہا ہوں. وہاں دو اساتذہ تھے میرے کلیگ، ایک علی گڑھ یا یو پی انڈیا کے کسی علاقے کے رہنے والے پروفیسر تھے، ایک لاہور اندرون بھاٹی کا رہنے والا. دونوں میرے کلیگ. ایک روز ہم کلاس سے فارغ ہو کر اسٹاف روم میں پہنچے، چائے کا وقفہ ہوتا تھا. جب میں کلاس روم سے فارغ ہوا اسٹاف میں پہنچا تو وہاں لڑائی ہو رہی تھی، تو میں اونچی آواز، دنگا فساد، باتوں میں ایسے لگے جیسے سر سطول ہونے کو. جب اندر آئے تو وہ دونوں آپس میں گفتگو میں گتھم گتھا، بڑے جلال، بڑے زور پر اونچی اونچی باتیں، وہ اس کو دبا رہا ہے، وہ اس کو دبا رہا ہے. خیر ہم آگے ہوئے، انہیں چپ کر آئے. کچھ سمجھ نہ آئے کہ جھگڑا ہے کس بات. ان سے پوچھا، وہ جو لاہور والے صاحب تھے نا، اندرون بھاٹی کے رہنے والے، پکے لاہوری، ان سے پوچھا بھی جھگڑا کیا ہے. اب وہ چونکہ ہندوستان سے آئے تھے، ان کا معمول تھا کہ وہ ہمیشہ کرتے تھے بات، ہماری یہ بات ہے، ہم نے یہ کہا، ہم نے کھانا کھایا، ہم نے اس کو یہ پیغام دیا. وہ ہم کی زبان استعمال کرتے تھے. دوسروں کے لیے وہ کہتے تھے، ان کی زبان تھی بھائی تو ادھر آ، تو میری بات سن، تو ہماری بات سن. ہم نے پوچھا جھگڑا کیا ہے. وہ لاہور والے ہمارے قریب کہنے لگے، دیکھو جی قاضی صاحب، ظلم کی انتہا ہو گئی. پنجابی زبان میں، لاہور کی خالص پنجابی زبان، انتہا ہے کہ یہ شخص جب بات کرتا اپنے آپ کو ہم کہتا ہے، ہمیں تو کہتا ہے.
جب بات کرتا ہے اپنی بات ہم کہہ کر کرتا ہے، اور ہمیں انسان ہی نہیں سمجھتا، ہمیں کہتا ہے تو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ میں اکیلا ہوں اور یہ بہت سارے ہیں۔ اپنی بات ہم کرتا ہے اور ہمیں تو کہتا ہے۔ میں نے اسے کہا یا تو خود کو بھی میں کہہ، اگر مجھے تو کہنا ہے، اور اگر خود کو ہم کہنا ہے تو مجھے بھی آپ کہہ۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتی، اس بات پر جھگڑا ہے۔ اس کو پھر بھی سمجھ نہ آئے، وہ پھر کہے جائے تو بلا وجہ جھگڑ رہا ہے مجھ ہم نے صحیح کہا۔ خیر ہم نے بات کو پا لیا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ آپ بھی بات کو پا گئے یعنی کہ ہم اور میں فرق کیا ہے۔ ہم اور میں سننے والے پر یہ فرق ذہن پر پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کہہ کر کوئی بات کرے تو اس میں طاقت زیادہ معلوم ہوتی ہے کہ بڑا آدمی ہے، طاقت والا ہے، حاکم ہے، روب داب والا ہے، زور والا ہے۔ اور جب مجرد میں یا تو واحد کا صیغہ استعمال کیا جائے تو ہم کے مقابلے میں ذرا طاقت کم محسوس ہوتی ہے، روب ذرا کم لگتا ہے۔ اس لطیفے سے یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا۔ اب قرآن مجید کی طرف آ جائیے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال، اللہ پاک کی بھی سنت ہے کہ مچھر کی بھی مثال دینی پڑے نا تو دے کر بات کو سمجھاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں قرآن میں فقط اپنی بات کی، کیونکہ وہ اپنا ذکر جس صیغے میں بھی کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر جب کسی اور کی بات کی اور اس بات میں وزن بڑھانا چاہا، دبدبا زیادہ کرنا چاہا، روب بڑھانا چاہا اور سامع کو، قاری کو متوجہ کرنا چاہا، حتیٰ کہ چیلنج بھی دینا چاہا، تو پھر جمع کا صیغہ استعمال کر کے فرمایا ہم۔ جیسا کہ قرآن کو مٹانے والے، مسخ کرنے والے، رد و بدل کرنے والے اس آرزو کے لوگ بہت تھے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ بہت سے لوگ قرآن کا نام، اسلام کا نام، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے پھونکوں سے اللہ کے نور کا چراغ بجھانا چاہیں گے۔ تو جب دشمنوں اور مخالفوں کے لیے اور منکروں کے لیے قرآن مجید کی عظمت کا سکہ ان کے ذہنوں میں بچھانا چاہا تو ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے اس قرآن کو، اسلام کو اتارا ہے، اس ذکر کو ہم نے نازل فرمایا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے۔ تم سے ہو سکتا ہے تو ایک حرف بھی بدل کے دکھا دو۔ اور آج تک 14 صدیاں بیت گئی، کوئی شخص قرآن کا ایک حرف بھی بدل نہ سکا۔ بالکل اسی طرح اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں جہاں بھی آقائے دو جہاں کو بھیجنے کی بات کی اور آقائے دو جہاں کو عظمت عطا کرنے کی بات کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا نقش مخلوق کے ذہنوں پر سبز کرنے کی بات کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو دوبالا کرنے کی بات کی، اور مخالفوں کو عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے چیلنج کرنا چاہا، تو پورا قرآن گواہ ہے وہاں لوگوں کے ذہنوں پر عظمت مصطفی کا دبدبا، عظمت مصطفی کا روب اور جلال اور عظمت مصطفی کی دھاک بٹھانے کے لیے اللہ نے جہاں بات کی ہم کہہ کر بات کی۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور محبوب ہم نے تمہیں صرف ساری کائنات کی رحمت بنا کے بھیج دیا۔ حضور کو بھیجنے کی بات تھی، فرما سکتا تھا کہ وما ارسلتک الا رحمۃ للعالمین، کہ میں نے بھیجا ہے رحمت بنا کر۔ فرما سکتا تھا کہ بولیے نا میں نے بھیجا، مگر میں نے نہیں کہا ہم نے بھیجا ہے، تاکہ جن کی طرف آئے وہ بھیجنے والے کی عظمت کا تصور ارسلنا کے اندر سن کر آنے والے کی عظمت کا نقشہ قائم کر لیا۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے تمہیں بنا کر بھیجا ہے ساری کائنات کا مشاہدہ فرمانے والا، اور باغیوں کو رب کا ڈر سنانے والا، اور نیکوکاروں کو خوشخبری دینے والا، اور رب کے اذن سے رب کی طرف بلانے والا، اور چمکنے والا اور چمکانے والا بنا کر بھیجا۔ مگر ہم نے بھیجا کیا؟ بولیے نا ہم نے بھیجا۔ اپنی بات کی تو فرما دیا انا، اور محبوب کی بات کی تو کہا انا، جمع کی بات کی۔ یاد رکھیے کہ یہاں واحد متکلم یا جمع متکلم کا صیغہ رب اپنی ذات کی خاطر نہیں، مصطفیٰ کی ذات کی خاطر استعمال کر رہا ہے۔
فرمایا ہم نے تمہارا ذکر اونچا کر دیا ہے. اے ذکر مصطفی کو نیچا کرنے کی آرزو کرنے والوں، اب تمہارا مقابلہ مصطفیٰ سے نہیں براہ راست خدا سے ہے، چونکہ یہ خدا کا اعلان ہے کہ ہم نے ذکر اونچا کر دیا. اب جو کوئی خدا سے بڑا بن جائے میرے محبوب کا ذکر نیچا کر لے گا، اور جو خدا سے بڑا نہیں ہو سکتا میرے محبوب کا ذکر نیچا نہیں کر سکتا. یہ جو کلمہ ہے نا ورفعنا، یہ اس طرف متوجہ کر رہا ہے. فرمایا الم نشرح لک صدرک. آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھیے، آقا کی عظمتیں جہاں بیان کی ہے جمع متکلم سے بیان کی. نہیں فرمایا کہ الم اشرح لک صدرک، نہیں فرمایا کہ محبوب کیا تمہارے لیے تمہارا سینہ میں نے کھول نہیں دیا. کہہ سکتا تھا نا، نہیں فرمایا. فرمایا الم نشرح، کیا تمہارا سینہ ہم نے کھول نہیں دیا، ہم نے کھول نہیں دیا. آپ نے غور فرمایا آقا کی عظمت کا جہاں ذکر کیا صیغہ جمع متکلم سے کیا، تاکہ اس صیغے میں جو عظمت کا پہلو ہے وہ ساری کی ساری عظمت مصطفیٰ کو منتقل ہو جائے. اللہ کے کلام میں جتنی عظمت ہے وہ ساری حضور کو منتقل ہو جائے. اب جب آپ اس قاعدے کو سمجھ چکے، اب سورہ کوثر کی طرف آئیے. فرمایا انا اعطیناکل کوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر. محبوب ہم نے تمہیں کوثر عطا کر. یہ جو ہم سے بات شروع کی، یہ پہلا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ بہت کچھ ملنے والا ہے. یہ جو عطا ہوا معمولی عطا نہیں، یہ معمولی عطا نہیں، کوئی بڑی عطا ہے جس کا ذکر ہم کے ذریعے کیا، کوئی بڑی عطا. انا اعطیناکل کوثر، ہم نے تمہیں عطا کی. تو یہ جو انا کا کلمہ ہے یہ اللہ رب العزت کے کلام میں عظمت کو اجاگر کرنے اور اس عظمت کو من و ان مصطفیٰ کی شان میں منتقل کر دینے سے عبارت ہے. کہ جو میرے کلام میں عظمت نظر آ رہی ہے نا، بس یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، یہ میرے مصطفیٰ کو ہونے والی عطا کی عظمت ہے. یہ ہے انا کا معنی. اس کے بعد فرمایا اور حضور کی بات کی. یہ بھی نقطہ واضح کر دوں، جس طرح اپنا ذکر وہ جمع متکلم میں اللہ نے کر لیا، عربی میں کبھی ایسا استعمال ہوتا ہے کہ بات ایک کی ہوتی ہے مگر اس کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے جمع کی ضمیر استعمال کر دو. تو فرما سکتا تھا انا اعطیناکم الکوثر، جس طرح اپنے لیے ایک ہو کر جمع کا صیغہ استعمال کیا نا، حضور کے لیے بھی جمع کا صیغہ استعمال کر سکتا تھا مگر اس نے نہیں کیا. اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ عداوت میں جلنے والے سہم جائیں، ٹھٹر جائیں. یہ کلام کی عظمت انہیں دبا دے، انہیں پتہ چلے کہ بہت کچھ عطا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور بہت بڑی عطا ہوئی. یہ عطا کی عظمت اور حضور کی عظمت کی طرف اشارہ، مگر حضور کے لیے جمع کا صیغہ استعمال نہیں فرمایا، اس لیے کہ مخاطب کو وہ تھی اپنی بات. کیا اپنی بات؟ مخاطب کو جس سے خطاب کیا جائے، سنیے، اس سے تعلق تھوڑا ہو تو صیغے تکلف کے استعمال ہوتے، اور تعلق جو جو بڑھتا جائے کلام میں بے تکلف ہی آتی جاتی ہے. آپ کی دوستیاں ہوتی ہیں، اگر تعلق بہت زیادہ نہ ہو اور اس تعلق میں رکھ رکھاؤ ہو، تعلق میں رکھ رکھاؤ ہو، تعلق میں کوئی جھجک ہو، کچھ پردے ہوں، تو ہمیشہ آپ کہہ کر بات کرتی ہے کہ آپ یہ میری بات سنیں. اور جب دوستی بڑھ جائے اور پردے اٹھ جائیں، جھجک دور ہو جائے، رکھ رکھاؤ نہ رہے، تعلق بڑھ جائے، تو پھر تم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آپ چھوڑ دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تم کہتے ہیں. اور پھر کوئی پردہ بھی باقی نہ رہے اور کوئی حد بھی باقی نہ رہے، تعلق کے درمیان کوئی حد فاصل باقی نہ رہے، اور تعلق قرب کی انتہا کو جا پہنچے، یعنی ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین سے بڑھ کر او ادنا ہو جائے. جب تعلق او ادنا کو جا پہنچے، تو جب ساری حدیں تعلق میں اٹھ جائیں تو پھر تم بھی نہیں، پھر تو کہتے. یہ بے تکلفی کی امتحان، بے تکلفی کی. تو کہنا یہ وہ ڈگری ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اندازہ کر لو جسے تو کہہ کے بلا رہا ہوں وہ کتنا عزیز ہوگا میرا، وہ کتنا قریبی ہوگا.
وہ ایک غزل کا ایک مصرع بھی ہے، آپ تھے پھر تم ہوئے پھر تو کا عنواں ہو گئے۔ 3 درجے ہیں، آپ تھے پھر تم ہوئے پھر تو کا عنواں ہو گئے، یعنی پہلے جب تعلق میں رکھ رکھاؤ تھا آپ کہہ کر بات ہوتی تھی، تعلق بڑھ گیا تو تم کا لفظ چلنے لگا، اور جب تعلق انتہا کو پہنچا اب اس میں بے ساختی بھی آ گئی، اس میں بے ساختی آگ فرمانے لگے تم، بلکہ تو اپنی بات کی عظمت مصطفیٰ کو اجاگر کرنے کے لیے فرمایا انا اعطینا، بے شک ہم نے عطا کی، اور محبوب سے خطاب کیا تو رکھ رکھاؤ کے صیغے استعمال نہ کیے کہ کہیں کوئی ناداں تعلق میں فرق نہ سمجھ بیٹھے، تعلق میں دوری نہ سمجھ بیٹھے، تعلق میں بعد نہ سمجھ بیٹھے۔ فرمایا آتینا کا، محبوب تجھے عطا کی، تاکہ سننے والا سمجھ لے کہ یہ کوئی اتنا قریبی محبوب ہے کہ جس کے تعلق میں رکھ رکھاؤ تک نہیں رکھتا۔ اب اس کے بعد فرمایا آتینا، بے شک ہم نے عطا کی، ہم نے عطا کی کوثر۔ اب دوسرا نقطہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق آتینا سے، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولیے، ماضی، حال بیان نہیں فرمایا، مضارع کے صیغے میں بات نہیں کی کہ صیغہ مضارع میں اگر بات ہو تو اس کا معنی ہوتا، اگر صیغہ مضارع استعمال ہوتا تو اس کا معنی ہوتا ہم تمہیں عطا کرتے ہیں یا کریں گے، عطا کرتے ہیں یا کریں گے، اور آتینا میں فرمایا ہم نے عطا کر دی، عطا ماضی کا صیغہ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کام کے ہو چکنے کا یقین دینا مقصود کہ یہ کام پورا ہو چکا، اب اس کام کا کوئی حصہ بھی باقی پورا ہو گئے۔ آپ جب نکاح کے لیے ایجاب و قبول کرتے ہیں تو فقہائے کرام بیان کرتے کہ ایجاب و قبول میاں بیوی کا یا تو دونوں صیغہ ماضی میں ہو، یا اگر ایک صیغہ حال میں ہو تو دوسرا ماضی میں۔ اگر کوئی کہہ دے کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں اور جواب میں بھی کہہ دیا جائے کہ قبول کرتا ہوں یا کرتی ہوں، دونوں مضارع کے صیغے میں اگر آ جائیں تو اس مجلس میں ان کلمات سے نکاح منعقد نہیں ہوتا، نقص پیدا ہو جاتا، اور حکم یہ ہے کہ نکاح اسی مجلس میں منعقد ہو جائے، مکمل منعقد ہو جائے۔ تو ماضی کا صیغہ استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ماضی میں بات کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام کرنے کے لیے بیٹھے تھے وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اب اس میں کوئی کام باقی مکمل ہو گیا۔ رب ذوالجلال نے یہ نہیں فرمایا کہ نعطیک الکوثر، نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں کوثر عطا کرتے ہیں یا کریں گے، نہیں فرمایا، ادھر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ بات چونکہ قیامت کے لیے کی جا رہی ہے، بات چونکہ خصوصیت سے قیامت کے لیے کی جا رہی ہے، اس لیے وہاں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ کی بات کی، ان قریب تمہیں اتنا دے دیں گے کہ تو راضی ہو جائے، قیامت کے لیے بات کی۔ اور یہاں بات قیامت کو دینے کی نہ تھی بلکہ پہلے دے چکنے کی تھی۔ فرمایا انا اعطینا، محبوب کوثر کی شکل میں جو کچھ تمہیں دینا تھا دے چکا، جو کچھ تمہیں دینا تھا دے چکا ہوں، تیری جھولیاں بھر چکا ہوں، اب آگے جھولیاں بھرا کر دے چکا، اب اس میں کچھ بھی باقی، سب کچھ جو دینا تھا بشکل کوثر دے چکا۔ اس میں یقین پیدا کرایا جا رہا ہے کہ اللہ کی عطائیں کوثر کی شکل میں حضور پر مکمل ہو چکی، اس میں کوئی کمی باقی۔ اور دوستو جب کوئی کام مکمل ہو چکے تو مکمل ہونے کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ کمی رہ جائے، کمی نہ رہ جائے، اگر کمی رہ جائے تو کام مکمل نہیں ہوتا۔ اگر آقائے دو جہاں کی شانوں میں، آقائے دو جہاں کی عظمتوں میں، آقائے دو جہاں کی رفعتوں اور سطوتوں میں اگر کسی قسم کی کمی، کجی، نقص یا کمزوری معاذ اللہ رہ گئی ہوتی تو رب ذوالجلال اسے مکمل فرماتے اور یہ نہ کہتے کہ جو کچھ دینا تھا دے چکا، چونکہ جب دے چکا تو پھر کوئی کمی نہ رہ گئی۔ انا اعطینا کا معنی یہ ہے کہ محبوب کوثر کی شکل میں جو دینا تھا تمہیں عطا کر دیا۔
اب تیرے یہاں کوئی کمی نہیں۔ اور تیسرا نقطہ اس میں یہ اعطینا کے لفظ یہ اعطا سے ہے۔ کس سے ہے؟ اعطا سے۔ آتینا بھی نہیں کہا، تے کے ساتھ نہیں کہا، اعطا سے کہا۔ اسی سے عطیہ ہے، اسی سے اور اسی سے عطا سے فرمایا اعطینا کل کوثر، محبوب کوثر تمہیں عطا کر دی، کوثر تمہیں عطا کر دی، بطور عطیہ کے دے دیا، بطور عطیہ کے دے دیا۔ اور جب کوئی کسی کو عطیہ دے دیتا ہے تو امانت رکھتا ہے یا مالک بنا دیتا ہے؟ بولیے۔ جب کوئی کہے کہ میں نے تمہیں عطا کر دیا، عطیہ دے دیا، تو وہ امانت رہتی ہے یا ملکیت میں چلی جاتی ہے؟ بولیے نا، ملکیت۔ عطا کرنے، عطیہ دینے کا معنی ہی ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کوثر کا جو بھی معنی ہو اس کی بات بعد میں کریں گے، پر محبوب معنی یہ ہوا کہ جو کچھ بھی دیا محبوب تجھے مالک بنا دیا، تجھے مالک بنا دیا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ انا اعطینا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ انا اعطینا کا کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب جب تجھے عطا کر دیا تو عطا کر دینے سے اللہ کی ملکیت سے تو شے نہیں نہ نکل جاتی، اللہ کی ملکیت سے تو نہیں نکل جاتی، تو حضور بھی مالک ہو گئے۔ تو مطلب یہ ہوا محبوب جو کچھ تیری ملک میں ہے، جو کچھ بحیثیت نبی کے تجھے دیا جانے والا تھا، جو کچھ تیری شان کے لائق تھا، اس کی بات کر رہا ہوں محبوب۔ جو میرا ملک ہے وہی تیرا ملک ہے، اور جو تیرا ملک ہے وہی میرا ملک ہے، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب یہ فرق نہ ڈالا کرو کہ یہ اس کا ہے اور یہ اس کا ہے، یہ فرق نہ ڈالا کرو، یہ اس کا ہے اور وہ اس کا ہے، نہیں بھئی یہ در اس کا ہے وہ در اس کا ہے۔ اب یہ در و دیوار کے فرق اٹھا دو، اس لیے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، چونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ سبق کہاں سے ملا؟ اعطینا سے ملا۔ محبوب تمہیں دے دیا، تمہیں مالک بنا دیا۔ اب شان دیکھیے، دینے والا یہ اس کی عظمت ہے، اور محبوب پر کرم ہے کہ مالک بنا رہا ہے، دینے والا مالک بنا رہا ہے۔ اور حضور چونکہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، وہ حق ربوبیت ادا فرما رہا ہے یہ کہہ کر کہ تمہیں دے دیا، تیرا کر دیا، اور حضور حق عبدیت ادا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں نہیں مولا سب کچھ تیرا ہے، میرا تو کچھ نہیں۔ یہ حق بندگی ہے۔ اور حضور کا یہ فرمانا کہ سب کچھ تیرا ہے میرا کچھ نہیں، ہمیں اس مفہوم کی بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ واقعتاً حضور کا کچھ بھی نہیں، حالانکہ یہ حق بندگی ہے، یہ بندہ ہونے کا حق ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ مثال فقط سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، ساجر نہیں آتی۔ شوہر بیوی کو سینکڑوں تولے سے زیور بنا کے دے دے، کار اس کے نام کر دے، کوٹھی اس کے نام کر دے، مربے دے دے، بڑی جائیداد سب کچھ اس کے نام لگوا دے، اور بیوی کو پتا ہو کہ سب کچھ میرا میرے نام ہے، رجسٹری ہے، کاغذات اس کے نام، اور بیوی اگر ہونہار ہو اور شوہر کی وفادار ہو، بیوی وفادار بیوی ہو اور اسے شوہر کی عزت کا پاس ہو، تو کوئی اس سے پوچھے کہ یہ سب کچھ کس کا ہے، وہ کہے گا سب کچھ میرے میاں کا ہے، وہ کہے گی سب کچھ میرے میاں کا ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں، میں بھی میاں کی، میرا سب کچھ میاں کا، کہے گی کہ نہیں؟ ایمان سے کہیے۔ اس کا مطلب یہ لیں گے کہ شوہر نے اس کے نام کچھ لگوایا ہی نہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھئی تو نے سچ کہا، شوہر نے تیرے ساتھ بڑی زیادتی کی، اس نے تیرے نام لگوایا ہی کچھ، یہ کہیں گے؟ اگر کہہ دے تو آپ کی بادشاہی، مالک ہیں، کہہ سکتے ہیں آپ بھی مالک،
جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، مگر ایسا نہیں کہیں گے نا، آپ اس کی بات سن کر سمجھ جائیں گے کہ وفادار بیویوں کی علامت یہی ہو، وفادار بیویوں کی علامت کہ ہر شے کی مالک ہو کر بھی کہتی ہیں کہ نہیں، مالک میرا شوہر ہے۔ تو جس طرح وفادار بیوی کی علامت جان گئے، کاش رب کے وفادار بندے کی بھی پہچان کر لو، اللہ کی وفادار بندوں کی بھی پہچان کر لو۔ رب انہیں ہر شے کا مالک بھی بنا دے تو پھر بھی ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ میں کسی خزانے کا مالک نہیں۔ لا اقول لکم انی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ خزانے میرے پاس، سب مولا کے پاس۔ یہ وفاداروں کی علامت ہوتی ہے۔ ارے وفادار اسی طرح بات کیا کرتے، وفادار اسی طرح بات کیا کرتے اور وفاداروں کو وفاداروں کی بات سمجھ آتی، وفاداروں کو اور پورا قرآن اس نقطے کو جا بجا واضح کرتا ہے، جو وفادار ہوں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وفاداری کی شرط کیا ہے۔ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ مرے بتخانے میں تو جا گاڑو، مرے بتخانے میں تو کعبے میں جا گاڑو برہمن کو۔ وفاداری ایک شے ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ وفاداروں کو ہی پتا ہے کہ بات کیسے کرتے ہیں۔ کیا وفادار بندہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میرے پاس خزانے ہے؟ ارے وہ تو ساری رات کھڑا ہو کر اپنے قدموں پر ورم لا کر اور رب سے یہ سن کر کہ تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ پیارے قرآن تجھ پر اس لیے تو نہیں اتارا کہ تو اتنی مشقت میں پڑ جا۔ ذرا فرق دیکھو، اوروں کو کہے کہ جاگا کرو، محبوب کو کہے کہ سویا کر۔ اوروں کو کہے جتنا جاگو گے اتنا پاؤ گے، اور محبوب سے کہے محبوب کچھ تو سو بھی آیا۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ لَسَبْحًا طَوِيلًا، محبوب ذرا دیکھیے تو صحیح باتیں، محبوب رات کو سو جایا کر۔ مولا کیوں؟ محبوب اس لیے کہ دن کو بھی تجھے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے، تو طائف میں پتھر بھی کھاتا ہے، تو پہاڑوں پر بھی چڑھتا ہے، غاروں میں بھی جاتا ہے، شہر مکہ کے گلی کوچوں میں میرے نعرے بھی لگاتا ہے، تانے بھی کھاتا ہے، فاقے بھی کرتا ہے۔ دن کو میرا محبوب تو بڑی مشقتیں اٹھاتا ہے، وہی مشقتیں کافی ہیں، رات کو سو جایا کر۔ سو جایا کر۔ اور پھر کیسے؟ محبوب جس طرح چاہے اسی طرح حکم قرآن کا بنتا چلا جاتا۔ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل، اے میری کملی والے پیارے، اے میرے کملی والے پیارے، قم اللیل، رات کو کھڑا ہویا کر، رات کو کھڑا ہویا کر۔ سونی چادریں اوڑھنے والے رات کو کھڑا ہویا کر۔ بھئی پہلے انبیاء چادریں نہیں اوڑھتے تھے، نہیں اوڑھتے تھے؟ 70 انبیاء ایسے ہو گزرے جو اونی چادریں کمبل لباس اوڑھا کرتے تھے۔ کسی اور کو کہہ دیا ہوتا کہ کملیوں والے، ہائے ہائے، ارے اس انداز کا خطاب ایک ہی سے ہوتا ہے، دوسرے کو زیب ہی نہیں دیتا۔ اس انداز کی باتیں ایک ہی سے ہوتی ہیں، پہلے انبیاء اور مرسلین پر، اور پھر آخری وحی کی تصدیق کی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی گئی قرآن مجید کی صورت۔ اس کے بعد وحی کا چیپٹر کلوزڈ ہے۔ اگر کوئی وحی آقا علیہ السلام کے بعد کسی بھی معنی میں، کسی بھی طریقہ سے، کسی زمانے میں کسی پر نازل ہونا ہوتی تو واجب تھا کہ ایمان کی تعریف میں یہاں اس بعد میں نازل ہونے والی وحی کی بھی خبر دی جاتی۔ تو خبر صرف اس وحی کی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوئی، اور اس وحی کی ہے جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ آپ کے بعد کسی نزول وحی کا کوئی اشارہ پورے قرآن میں نہیں ملتا۔
یہ ختم نبوت کی اور آقا علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کی پہلی دلیل ہے جو میں آج کی گفتگو میں دینا چاہ رہا ہوں۔ اب اس کی میں تائید میں چند آیات دے دوں گا نمونے کے طور پر۔ آیات بے شمار ہے، کثیر ہے، اگر پڑھنا چاہیں تو میری اس کتاب میں پڑھ لیں، آپ کو مل جائے گا۔ میں چند آیات نمونے کے طور پر کوٹ کروں گا۔ تو سورہ النساء کی آیت نمبر 136 اس کو پڑھیے۔ اس میں بھی اس بات کی تصریح فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی انزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ ایمان والو، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس رسول گرامی پر ایمان لاؤ، رسول اکرم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ یعنی قرآن پر جو حضور علیہ السلام پر اللہ نے نازل کی، اور ان کتابوں پر اور اس وحی پر ایمان لاؤ جو اللہ نے ان سے پہلے نازل کی، الذی انزل من قبل۔ سادہ طریقے سے ہر جگہ من قبل کے لفظ کو نہ بھولیں، یاد رکھیں، جو حضور علیہ السلام سے قبل پہلے نازل کی گئی۔ اللہ پاک اور قرآن مجید صرف اس وحی کی تصدیق کرتا ہے اور اسی کو تسلیم کرتا ہے اور صرف اس پر ایمان لانے کی بات کرتا ہے، اور وہ وحی آقا علیہ السلام پر جو ہوئی جس نے سلسلہ نزول وحی کو بند کر دیا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے نزول وحی جو ہوا اس میں قرآن مجید نے جس وحی کو تسلیم کیا وہ صرف دو ہیں، ایک جو آقا علیہ السلام پر ہوئی اور ایک جو آقا علیہ السلام سے قبل۔ بس حضور علیہ السلام کی بعثت ہو جانے کے بعد کسی بھی معنی میں، کسی بھی طور پر، کسی قسم کی وحی کے نزول کا کوئی امکان نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس امکان کو مسترد کر دیا۔ اب یہی چیز حوالے کے طور پر سورہ آل عمران سے بیان کر دیتا ہوں۔ آیت نمبر 3 آل عمران میں شاہد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، اور یہ کتاب ان سب کتب کی، صحائف کی اور وحی کی تصدیق کرتی ہے، لما بین یدیہ، جو آپ سے پہلے نازل ہو چکی ہے۔ پہلے نبیوں اور رسولوں پر جو کچھ نازل ہوا، یہ کتاب قرآن اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تو اس سے کیا معنی اخذ ہوا؟ جب یہ قرآن حضور علیہ السلام سے قبل یا نزول قرآن سے پہلے نازل ہونے والی کتب اور صحائف اور انبیاء پر اترنے والی وحی کی تصدیق کرتا ہے، صرف پہلے کی، تو اس کا مطلب ہے قرآن بعد میں کسی وحی کے نزول کے امکان کو مسترد کر دیتا ہے، دروازہ بند کر دیتا ہے۔ یہ قرآن۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183 میں یہی بات اور اینگل سے کہی گئی ہے، قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ، فرما دیجئے بے شک مجھ سے پہلے رسول آئے واضح نشانیاں لے کر آئے۔ اگر آقا علیہ السلام کے بعد بھی کسی نے آنا ہوتا، کسی نبی نے، رسول نے، کسی وحی میں، تو قرآن مجید 114 صورتیں کسی ایک مقام پر ہلکا سا اشارہ دے دیتا۔ تو آقا علیہ السلام کی بعثت کے بعد اور نزول قرآن کے بعد کسی وحی کے امکان کو جائز سمجھنا یہ قرآن مجید کی نفی ہے۔ ایک آیت کی نہیں، وہ خاتم النبیین والی ایک آیت کی نہیں، سینکڑوں آیات کی نفی ہے،
سورہ الانعام کی آیت نمبر 42 میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، فرمایا بے شک ہم نے آپ سے پہلے جو امتیں گزری ان کی طرف نبیوں اور رسولوں کو بھیجا. جیسے فرمایا نا آپ سے پہلے کتابیں بھیجی، آپ سے پہلے صحائف بھیجے، آپ سے پہلے وحی بھیجی، فرمایا اس طرح آپ سے پہلے رسول اور نبی بھی بھیجے امتوں کی طرف. اس کا مطلب واضح ہے کہ آپ کے بعد نہ کوئی امت اور آئے گی، اس لیے نہ کوئی نبی اور رسول ہوگا، نہ کوئی وحی ہوگی، نہ کوئی کتاب. پھر سورہ النحل میں اسی طرح فرمایا تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک، یا اللہ رب العزت نے قسم کھائی، خود اپنی قسم کھائی. تاللہ، اللہ پاک نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، خود اللہ پاک فرمایا کہ ہم نے صرف آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے، نبی بھیجے، بہت سی امتوں صرف آپ سے قبل، من قبل تصریح کر دی گئی، کسی ایک جگہ بھی من بعد نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد بھی کوئی آئے گا. اب اگر بعد میں کوئی بھی دعویٰ کرے یا کوئی ایسا سمجھے تو وہ اس کی باطل تعویل ہے، جھوٹا الزام ہے، قرآن کو رد کرنا ہے، اللہ کی آیتوں کی نفی کرنا. دو چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی کہ اگر ہم کہیں کہ ہم قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد کسی شکل میں اترنے والی وحی پر بھی نہیں، تو قرآن جب اس دروازے کو بند کر دیتا ہے اور کسی طور پہ قرآن کے بعد کوئی وحی نہ اتر سکتی ہے، نہ قرآن اس کو بیان کرتا ہے، نہ اس کو تسلیم کرتا ہے، نہ تصدیق کرتا ہے، مسترد کرتا ہے، تو پھر قرآن اور حضور علیہ السلام کی نبوت اور آپ پر ایمان اور کوئی اور وحی یا نبی کسی بھی معنی یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. یا ادھر ہونا ہوگا ہمیں یا ادھر ہونا ہوگا. اسی طرح سورہ زخرف میں فرمایا کم ارسلنا من نبی فی الاولین، ہم نے آپ سے پہلے یعنی پہلے لوگوں میں کتنے پیغمبر، کتنے نبی اور رسول، کتنے نبی بھیجے. یہ میں نے ان چند آیات کریمہ کے ذریعے یہ نقطہ سمجھانا تھا کہ قرآن مجید اگر 100 مقامات پر ذکر کرتا ہے وحی کا، نبیوں کا، رسولوں کا، ان کی آمد کا، کتابوں کے نزول کا، وحی کے اترنے کا 100 مقامات پہ ذکر کرتا ہے، تو اگر آقا علیہ السلام کے بعد بھی کسی وحی کے اترنے کا یا کسی معنی میں کسی نبی، خواہ وہ حضور علیہ السلام کی اتباع میں کوئی تصور کرے معاذ اللہ یا کسی شکل میں، اگر کوئی ایسا امکان ہوتا تو قرآن ایک بار تو اس کا ذکر کرتا، جس کا قرآن مجید نے ایک بار بھی ذکر نہیں کیا، جبکہ اس موضوع کو 100 بار بیان کیا، 100 بار. تو ہمیں پھر قرآن مجید کے ساتھ وفاداری رکھنی چاہیے. ایمان قرآن کی بات ماننے کا نام ہے. سورہ النساء میں ایک اور مقام ہے، آیت نمبر 162، اس کو دیکھیے. آیات متشابہات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، لیکن ان میں سے جو پختہ راسخ علم والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اور مؤمنون جانتے ہیں. مؤمنون ایمان والے. پھر ان مومنون کی تعریف بیان کی ہے قرآن مجید میں کہ مومن کون ہے. ایمان والے لوگوں کی یہ تعریف ہے، ڈیفینیشن. اب قرآن کی تعریف کو ہم مسترد نہیں کر سکتے، پھر ہم مومن نہیں رہتے، مسلمان نہیں رہتے. فرمایا مومنون کون ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، صرف اس وحی پر جو اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوئی قرآن کی صورت میں، وما انزل من قبلک، اور صرف اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل ہو چکی انبیاء اور رسول. جب ایمان کی تعریف کی جا رہی ہے اور مومنون کی تعریف کی جا رہی ہے تو پھر بعد میں نزول وحی کا اشارہ تصریحاً یا اشارتاً کوئی ذکر تو آنا چاہیے. جب قرآن نہ اشارے میں نہ کنایے میں ذکر ہی نہیں کرتا،
امکان کا بھی بیان نہیں کرتا، تو ہم پھر اگر ایسی چیز پر ایمان لائیں گے جس کو قرآن نے مسترد کر دیا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ پھر یہ قرآن کے خلاف بات ہوگی۔ تو جہاں بھی اس کا خلاصہ یہ سمجھ لیں، جہاں بھی قرآن مجید میں نبوت کا ذکر کیا، رسالت کا ذکر کیا اور وحی کا ذکر کیا، وہاں من قبل اس کے ساتھ تصریح کی، آپ سے پہلے، آپ سے پہلے، آپ سے پہلے۔ ایک جگہ بھی من بعدک کہ کوئی وحی، کوئی نبی، کوئی رسول آپ کے بعد بھی آ سکتا ہے یا آئے گا، یہ اشارہ نہیں کیا قرآن مجید۔ یہ تو اس ایک دلیل کے چند نمونے ہیں۔ اب یہی دلیل جو ہے دیگر الفاظ میں بھی قرآن مجید میں ہے، وہ بھی درجنوں مقامات۔ مثلا سورہ البقرہ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، جبرائیل امین کا ذکر ہو رہا ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت جبرائیل نے یہ قرآن اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت اور حکم سے آپ کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے صرف اور صرف ان کتابوں، صحیفوں اور اس وحی کی جو لما بین یدئی، جو آپ سے پہلے اتر چکی، نازل ہو چکی۔ یہ ہدایت ہے قرآن، اور یہ مومنوں کے لیے بشارت ہے۔ اب انہی الفاظ میں اور بھی کئی مقامات پہ تصریح ہے۔ مثلا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 48 میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ۔ ہم نے یہ کتاب قرآن حق کے ساتھ آپ پر نازل کیا، اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے صرف ان کتابوں کی اور اس وحی کی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ پھر سورہ الانعام میں اس کی پھر تصریح ہے، فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ۔ یہ کتاب ہے قرآن، اور یہ وہ کتاب ہے، مبارک کتاب ہے، برکت والی، جسے ہم نے نازل کیا، اور یہ تصدیق کرتی ہے اور تصدیق کرنے والی ہے صرف ان کتابوں کی، صحیفوں کی اور وحی کی جو آپ سے پہلے نازل کی۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ علماء نے یہ تصور وضع نہیں کیا ہے کہ قرآن مجید میں 150 مقامات پر ڈائریکٹلی تصریحاً یا استدلالاً یہی چیز بیان کی۔ پھر سورہ یونس میں بھی اس طرح اس قرآن کا وما کان ھذا القرآن کا ذکر کر کے ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ قرآن تصدیق ہے ان کتابوں کی اور اس وحی کی جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ یہ قرآن اس کی تصدیق کرنے والا۔ یہ تو میں نے عرض کیا چند دلائل میں لوں گا، تو ان دلائل میں سے چند نمونے میں نے پیش کر دیا، اور آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اس اسلوب کا بیان قرآن مجید میں 20 مقامات پر یا 100 کے قریب مقامات پر آیا ہوگا، کم و بیش۔ میں نے اب اس دلیل کا بیان ختم کیا، اس کا جو کنکلوژن ہے یہ دیتے ہوئے اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کرتے ہوئے کہ قرآن مجید نے جہاں بھی نبیوں کی بعثت کا، رسولوں کی آمد کا، کتاب کی نزول کا یا وحی کے نزول کا بیان کیا، ہر جگہ من قبل کے ساتھ بیان کیا، یا بین یدی، آقا علیہ السلام سے پہلے، حضور علیہ السلام کے بعد، کسی شکل میں، کسی معنی میں، کسی طور پر، کسی تعویل کے ساتھ بھی وحی کے اللہ کا کلام کسی پر اترنا کہ اللہ مخاطبہ کرے، اس کا کوئی اشارہ قرآن نے نہیں دیا۔ وہ دروازہ 100 جگہ اس کا ذکر کر کے بند کر دیا، اور کہا قرآن تصدیق ہی نہیں کرتا سوائے ان کتب کے اور اس وحی کے جو حضور سے پہلے نازل ہوئی۔ تو جس کی تصدیق قرآن نہیں کرتا، گویا وہ چیز باطل ہے۔ یہ پہلی دلیل تھی، جس کے چند نمونے دیے، چند ایک نمونے کے طور پہ اس لیے کوٹ کر دی کہ اس کو سمجھنا
اور ذہن نشین رکھنا آسان ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی اور کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے۔ یہ کم و بیش ہیں نیچے اوپر، ان کے پاس ہے، کسی کے پاس ہے جی۔ جب کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے تو پھر مجھے بتائیں انتظار کس کا؟ تاخیر کیوں ہے؟ سال ہا سال گزر گئے، ویسے کہ ویسے تاخیر کیوں ہے؟ اور جب اچانک بلاوا آ جائے گا اس وقت انسان مہلت مانگے گا تو مہلت نہیں دی جائے، مہلت مانگے گا تو مہلت نہیں دی جائے۔ اس لیے مہلت وہی ہے جو اس وقت موجود ہے، مہلت وہی ہے جو بولیے اس وقت موجود ہے، کل کی کچھ خبر نہیں ہے۔ لہذا تبدیلی شروع کرنے میں نہ تاخیر کی گنجائش ہے نہ انتظار کی گنجائش۔ کل میں بات ایک آپ کو اشارتاً سمجھاؤں گا۔ قیامت کے دن بڑے بڑے لوگ اٹھیں گے، گروہ در گروہ ہوں گے، گروہ در گروہ ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اللہ تعالیٰ کا نظام قیامت کے دن ایسے ہوگا، وہ قیامت کے دن کے لیے فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ لوگوں کے جتھے ہوں گے، گروہ ہوں گے، لوگوں کے گروہ ہوں گے، بڑے بڑی جماعتیں ہوں گی، بڑے بڑے گروہ ہوں گے، جتھے ہوں گے، اور باری باری ہم سب کو ان کے قائد کا نام لے کر بلائیں گے، پکاریں گے ان کے امام، ان کے قائد اور پیشوا اور رہبر کے نام سے۔ اب فلاں والے آ جائیں، جن کا قائد فلاں ہے اب وہ آ جائیں، جن کا رہبر قائد فلاں ہے پیشوا اب وہ آ جائیں، اس طرح بلائے جائیں گے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سب سے برے حال میں ہم ہوں گے۔ سب سے برے حال میں ہم ہوں گے، پھر میں بھی شرمسار ہوں گا، آپ بھی شرمسار ہوں۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم زندگی میں تبدیلی کا فیصلہ کر لیں، تبدیلی کا فیصلہ کر لیں۔ اس کی ابتدا کے لیے آج آپ کو ایک وظیفہ دے رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس تبدیلی کا فیصلہ اور اس پر عمل درآمد انہی 10 دنوں میں ہو جانا چاہیے۔ وہ جو وظیفہ دینا چاہتا ہوں وہی وظیفہ تبدیلی کی ابتدا بن جائے گا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا اور ہم نے قبول کر لیا۔ ایک مثال دیتا ہوں کسی شخص کی، اس شخص کی مثال پہ غور کریں کہ اچانک حشر کا نکارہ بج گیا ہے۔ کیا بولیے؟ ناقور، نکارہ بج گیا ہے، حشر کا نفخہ، نکارہ بج گیا ہے اور حکم ہو گیا ہے، سب یکلخت اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور میدان حشر کی طرف جمع ہو گئے، نکارہ حشر بج گیا ہے۔ اب اس ایک شخص کی مثال پہ غور کریں کہ اس میں ایک شخص ایسا ہے وہ بھی نکارہ سن کر سب کے ساتھ وہ بھی قبر سے اٹھ کھڑا ہوا اور حشر میں آ گیا ہے، سامنے میزان ہے، اعمال تل رہے ہیں، حساب و کتاب ہو رہا ہے، پل صراط ہے، اور وہ ایک ایسا شخص ہے جب اٹھ کے اس نے اپنے آپ کو دیکھا تو اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہے، اس کی کوئی تیاری نہیں تھی، اس نے سارا وقت غفلت میں گزار دیا تھا، اور وہ جب دائیں بائیں دیکھتا ہے تو نہ اس کے ماں باپ اس کے ساتھ رہے، نہ اس کے دوست احباب، ہر کوئی ساتھ چھوڑ گیا ہے، اس کی جیب میں کوئی سکہ نہیں ہے، کوئی عمل کا سکہ نہیں ہے، خالی ہے، تہی دامن ہے، ادھر دوزخ نظر آ رہی ہے اور کامیاب لوگ ادھر جنت کی طرف جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس حال میں جو شخص جس کے پلے کچھ نہیں، آپ سوچیں کہ حشر کے میدان میں اس کا حال کیا ہوگا۔ آنکھیں بند کر کے ذرا منظر ذہن میں لائیں، سوچیں اس کا حال کیا ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی، آپ کو وہ کیسا دکھائی دے رہا ہے کہ کس حال میں ہوگا۔ وہ شخص جس کی میں نے مثال دی وہ مثال میری ہے، میں نے اپنی مثال دی ہے آپ کو۔ اب اس مثال کو آپ میں سے ہر شخص اپنی ذات پر طاری کر لے، آپ میں سے ہر شخص اپنی ذات پر وارد کر لے، اور جو وظیفہ دے رہا ہوں وہ 10 دن میں ایک تصور کا وظیفہ ہے۔ کیا ہے؟ بولیے۔ ایک تصور کا وظیفہ ہے، تصور کا۔ آج اس لمحے کے بعد اعتکاف کی آخری شام تک
یہ تصور قائم کر لیں کہ گویا نقارہ حشر بج گیا ہے اور ہم سب حشر کی طرف جمع ہو گئے، بس حشر کو اپنے سامنے دیکھیں اور پلے کچھ نہیں ہے، پلے کچھ نہیں ہے، اور اب سوچ میں پھرتے ہیں کہ اب کیا کریں، اور یہ سوچ کے پھر روئیں اور آخرت کا یہ خوف، اس منظر کو سامنے رکھ کر آخرت کا یہ خوف دل و دماغ پہ طاری کر کے